پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اخبارات کے اندر ایک خبر ہے اور وہ خبر کافی خوفناک ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز کا فراڈ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہم نے دعوت دی ہوئی ہے الماس علی جویندہ صاحب ہیں، ایڈوائزر ایف ٹی او ہمارے ساتھ۔ الماس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ الماس صاحب، یہ جو خبر ہے اس کے مطابق تو کئی سو ارب روپے کے وہ جو فیک ریفنڈ کلیمز کیے گئے، کچھ تفصیل بتائیے یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے پاس ایک خاتون جس کی عمر 79 ایئرس ہے، اس کا ایک سیل ٹیکس کا اپنا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا، لیکن فار دا لاسٹ 4 ایئرس وہ پاکستان سے باہر تھی اور وہ نیل کی ریٹرن دے رہی تھی اور اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اس کا وہ والا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہیک کیا گیا، پوزیس کیا گیا، اور اس کو اس پرٹیکولر اکاؤنٹ سے 1.62 ٹریلین 1620 ارب روپے کی ایک ٹرانزیکشن کی گئی۔ بتایا گیا کہ یہ ہم سپلائز آگے دے رہے ہیں۔ تو ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے پرال کا کہ جس کے اندر آپ شو کر سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز بیچی ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ 17.5% سیل ٹیکس ہے وہ سسٹم میں جنریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن ڈیٹ کے اندر وہ ڈپازٹ کروانا ہے۔ اچھا، اب اس میں ملک صاحب ہوا کیا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سارا سکیم کیا انہوں نے وہ ٹائم فریم جس میں وہ ریفلیکٹ ہونا تھا اس میں پرال کا پورا سسٹم ان ایکٹیو کر دیا تاکہ وہ ریفلیکٹ ہی نہ ہو سکے اور وہ ٹرانزیکشن ایز اٹ از کیری آؤٹ ہو گئی۔ اچھا، جب وہ ٹرانزیکشن کیری آؤٹ ہو گئی تو اس میں جو سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ تھی وہ 292 بلین تھی، اور جو فردر ٹیکس ہے جب آپ کسی ایسے شخص کو کوئی سپلائز دیتے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ 235 بلین روپیز کا وہ فردر ٹیکس تھا جو آگے ٹرانسفر کیا گیا کوئی تقریباً 8 یا 9 ایسے لوگ جو کہ سٹیل ملز کے اونر تھے، ری رولرز تھے، انگٹ کا کام کرتے تھے، اور انہوں نے، ہم اس کو فلائنگ انوائسز کا نام بھی دیتے ہیں، انہوں نے اس میں اپنے ان پٹ ٹیکس میں اس کو ایڈجسٹ کیا۔ یہ جب ہمارے پاس آیا کہ ایک خاتون جس کا کوئی 4 سال سے کام نہیں اور جب وہ کام کرتی بھی تھی تو اس کا سیل ٹیکس کا ریٹرن ہزاروں روپوں میں ہوتا تھا، یہ دونوں ملا کے جو مزید فردر ٹیکس ہے اور جو سیلز ٹیکس ہے دونوں اگر میں جمع کروں تو یہ تقریباً 530 ارب روپے کا فراڈ بنتا ہے۔ تو اس کے اندر ملوث کون لوگ تھے؟ جی 520 ارب جی۔ یہ دیکھیں، جب ہمارے پاس کمپلینٹ اس سے آئی، اس میں آبویسلی ایف بی آر کے جو ہمارا اپنی انویسٹیگیشن ہے، ایف بی آر کے کرنٹ اور پرانے لوگ جو پرال میں اور ایف بی آر کے اندر موجود ہیں ان کی ایکٹیو انوالومنٹ کے بغیر یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ ہیکر جتنا مرضی ایکٹیو ہو، لیکن جب تک آپ کے پاس پرال کے اندر کے لوگ اور ایف بی آر کے اندر کے لوگ موجود نہیں ہیں جو آپ کو یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، جو آپ کو یہ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں، اور ناٹ اونلی دیٹ، ایکچولی جو سب سے الارمنگ پارٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ وہ پرال کا وہ ٹائم جہاں پہ یہ ریفلیکٹ ہونا تھا کہ یہ 500 کچھ بلین روپیز آپ نے پے کرنے ہیں، اس میں پرال کے پورے سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ وہ ایف بی آر اور پرال کے لوگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے جب یہ اسے انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے آئی پی ایڈریس ہم نے ڈھونڈے، کراچی کے آئی پی ایڈریس ہے، ہم نے آئی ایف بی آر کو یہ معاملہ یہ پہنچایا، اور دیکھیں کوئی مشکل نہیں، جن لوگوں نے اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ لیا جو فیصل آباد اور لاہور کے 8-9 لوگ ہیں، اگر آپ ریورس چلیں اور پوچھیں کہ انہوں نے کن کے ذریعے وہ بینیفٹ لیا، یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دوز پیپل جنہوں نے گورنمنٹ کا 220 بلین ریفنڈ جو ہے اس کے ساتھ دے جسٹ فلوٹڈ ود دیٹ۔ اور دس از ناٹ دی اونلی کیس، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو ایک ہے، اسی کے ساتھ تھا ہم نے یہ دیکھا کہ آرمی کے ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے، ایک سینسٹیو ادارے کے تھے، انہی کا اسی طرح اکاؤنٹ یوز کیا گیا اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 81 بلین روپیز ہے، 81 بلین روپیز اس کے اکاؤنٹ سے اسی طرح کریڈٹ کیا گیا۔ یہ تو ملک صاحب وہ 2 شکایتیں ہیں جو میرے پاس آئیں، اور ابھی 4 دن پہلے عباسی شہید ہاسپٹل کراچی جو ہے اس کے سامنے ایک میڈیکل سٹور ہے، اور میڈیکل سٹور میں جب آپ میڈیسن بیچتے ہیں تو یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو بی رجسٹرڈ فار دا سیل ٹیکس۔ وہاں کے کمشنر نے، نو دس از الارمنگ، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ RTO1 کے کمشنر نے زبردستی ان کی سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کروائی، اور رجسٹریشن کروانے کے بعد ان کے اکاؤنٹ کو پوزیس کیا، اور وہاں سے بھی 10 بلین کی ٹرانزیکشنز کی گئی۔
یہ اتنے الارمنگ لائک اٹس مڈ ڈے سن کی طرح یہ سارے فراڈ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا کام ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ہمارا کام ایف بی آر کو الرٹ کرنا ہے, لیکن یہ بلیک شیپس اور یہ فراڈسٹر ایف بی آر کے اندر موجود ہیں. کسی کو گرفتار بھی کیا گیا, ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. گرفتار بھی کیا گیا 8-9 وہ سٹیلز والے جو فیصل آباد اور لاہور میں ہیں جنہوں نے ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ لے لی. کہ آپ نے ان کو پکڑا یا اپنے سسٹم کے اندر سے کچھ لوگ گرفتار کیے کہ نہیں کیے؟ 550 ارب روپے, 550 روپے, ناٹ اسمال اماؤنٹ. میں بتاؤں, ہمارا جو ملک صاحب جورسڈکشن اختیار ہے اس میں ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان 8-9 لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے واپس ایف بی آر کو بتانا ہوتا ہے. 45 ڈیز ہم نے دیے ہیں کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کریں, یہ پیسے سیل ٹیکس جو 520 بلین کا ان سے ریکور کریں اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ایف بی آر کے اندر موجود ہیں, جو پرول کے اندر موجود ہیں, جو ان کے کرنٹ اور پریویس آفیسرز ہیں. آپ جب تک ان کو نہیں پکڑیں گے, اور ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ان کو سزائیں دیں, سزا جب تک آپ نہیں دیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں جہاں پہ بہت سٹرکٹ ٹیکس کے بارے میں قوانین ہیں, وہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کوئی فراڈ کرتے ہوئے. اس کے باوجود پچھلے سال کوئی 3000 لوگوں کو سزائیں دی گئیں جو ٹیکس فراڈ میں ملوث تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں الماس علی جوئندہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بڑا فراڈ ہے عابد شیر علی صاحب, کہ اس کے اوپر آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی حکومت سے کہیے کہ اس کے اوپر کام کرے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, جو یہ حکومت کا کارنامہ ہے اور ان کے اداروں کا ہے کہ اس اسکیم کو پکڑنا. اور ملک صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو بھی کلپریٹس ہوں گے جنہوں نے یہ پاکستان کا نقصان کی, اس طرح کے اور بی سی کیسز ہوں گے, جس طرح وہ میڈیکل سٹور کی بھی بات کر رہے ہیں, 550 ارب روپے کئی 550 ارب روپیہ نکلے گا. ملک صاحب یہی تو ہمارا سلوگن ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کریں, اپنے معاملات کو ٹھیک کریں تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے, جو ہم قرضے